لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع نصیب کیا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہر وہ ظاہر اور ہر وہ باطن میں جانتا ہوں، بڑی حکمت والا، بڑے غلبے والا ہوں۔ یہ مفہوماً ترجمہ میں نے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ بیان کرنا، یہ فرمان قرآن میں نازل کرنا انسان کی زندگی کو بہت سی الجھنوں سے دور کر سکتا ہے۔ سمجھنے والا اگر اس چیز کو سمجھے، اس کلام کو سمجھے، اور وہ اپنے زندگی کے روزمرہ کے معاملات، جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں وہ نکھار اگر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس عمل میں اگر وہ حسن پیدا کرنا چاہتا ہے، اس عمل میں اگر وہ چار چاند لگانا چاہتا ہے، پھر وہ ذہن نشین یہ بات اس کو کرنی ہوگی کہ میرے ہر معاملے پر، میرے ہر فعل پر اللہ رب العزت کی نظر ہے۔ جب انسان یہ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں، جس طرح بھی کر رہا ہوں، جہاں بھی کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ انسان گناہوں سے بھی بہت زیادہ حد تک بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، جو بھی اعمال وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں پیارے آقا کی خوشبو انسان کو نظر آنے لگ جاتی ہے۔ پھر لوگ اس سے ملنے جلنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اعمال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے کہ جو میرے دل میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ میں اگر چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ پر ہر وقت کرم کر رہا ہے، تو پھر اس کے ہر عمل کو، پھر اس کے ہر فعل کو اللہ رب العزت اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ وہ جس سے بھی گفتگو کرتا ہے، جس سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، سامنے والا یہی محسوس کرتا ہے کہ یہ تو صرف اور صرف میرا ہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی گفتگو میں، اس کی زبان میں اللہ رب العزت اس قدر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے کہ سامنے والا بس سنتا چلا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی فعل کرو، جب بھی کوئی کام کرو، تو یہ سوچ کر رکھو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اتنا تو ہر انسان ضرور سوچ سکتا ہے کہ اگر میں نہیں دیکھ سکتا اللہ کو، تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات میں جب انسان یہ باتیں اپنے ذہن نشین کر لیتا ہے، پیارے آقا کی یہ مبارک قول کو اپنے اندر سما لیتا ہے، اللہ رب العزت کے مبارک فرمان کو وہ سمجھ لیتا ہے، تو اس کی زندگی کا ہر فعل، ہر کام، ہر اٹھنے والا قدم اس کے لیے باعث برکت والا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وجہ صرف یہی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کا مقام بلند کرنا تھا، انسان کو اشرف المخلوقات بنانا تھا، تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنانا تھا۔ تو یہی کچھ وجہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت یہ بھی کہہ رہا ہے، ہر وہ ظاہر عمل اور ہر وہ باطن عمل اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کی اس آیت کا مختصر سا حصہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان جو مرضی چاہے کر لے، بھاگ دوڑ کر لے، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ دور، رحمت سے دور انسان نہیں بھاگ سکتا، اللہ کی پکڑ سے انسان دور نہیں بھاگ سکتا۔ تو پھر اس کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ مجھے اللہ رب العزت ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے دل میں جو چل رہا ہے، میری زبان پر جو چل رہا ہے،
جو ظاہری فعل ہے، جو باطنی فعل ہے، اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے۔ جو ظاہری علم ہے، جو باطنی علم ہے، اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ظاہری عمل بھی جانتا ہوں، میں تمہارے باطنی عمل بھی جانتا ہوں۔ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ میرا مولا ہمیں تو اتنی توفیق سے نواز دے، اتنی توفیق سے نواز دے کہ ہمارا ہر عمل حسن عمل بن جائے، ہمارا ہر فعل مبارک فعل بن جائے۔ جب تیری توفیق ہوگی، اللہ رب العزت کی جب توفیق انسان کے معاملات میں مل جاتی ہے، اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا ہر عمل اور ہر اٹھنے والا قدم باعث برکت والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔